ہے جس کے دامن سے جڑ جاؤ گے، جس کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، جسے اپنا آئیڈیل بنا لو گے، جسے اپنا رہبر بنا لو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں خوبصورت گلا دیا ہے، اونچی آواز دی ہے، تو اپناؤ سنت حضرت بلال کی اور اذان پڑھنا شروع کر دو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لکھنے کے لیے سلیقہ دیا ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعری کا انداز دیا ہے، تو چلو حسان بن ثابت کے نقش قدم پر نعت لکھتے رہو، نعت گنگناتے رہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کی نعت سن کر ایک دن انہیں اپنے منبر پر بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا، انشدک اللہ، اے حسان بن ثابت ذرا نعت سنا، نغمہ سنا اور اپنے اشعار سنا، اللہ تیرے اشعار سن رہا ہے۔ وہ منبر پر بیٹھے اور جب انہوں نے شعر سنائے تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہی اتار کر کے انعام میں اور ہدیے میں دی۔ ہمارے یہاں کوئی شاعر پڑھتا ہے تو ہم سب سے چھوٹا نوٹ نکالتے ہیں، 10 روپے والا، 20 روپے والا، یہ دے دو۔ ایسا مت کرو۔ وہ چادر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسان بن ثابت کو۔ ارے اللہ کی رسول کی تو ان کے نقش قدم پر چلو، اور اگر تمہیں قوت بیانی آتی ہے اور تم بیان کرنا جانتے ہو، زبان کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہنر دیا ہے، تو بن جاؤ جعفر طیار، بن جاؤ عبداللہ بن رواحہ کی تقریریں سنو، اور جعفر طیار کی وہ تقریر جنہوں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جب سورہ مریم کی آیتیں پڑھی اور جب تقریر کی ہے تو نجاشی کا دل پگھل گیا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، سر جھکا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، ام حبیبہ کا نکاح کرایا، تحفہ بھی اس نے دیا۔ لیکن واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قربان ہو جائے، جو ان کا غلام ہو جائے۔ موت اس کی ہوئی حبشے میں، مدینے نہیں آ سکتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے میرے بے گھر صحابہ کو پناہ دی تھی، جعفر طیار میرے چچیرے بھائی کو پناہ دی تھی۔ اے نجاشی تیری نماز پڑھنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری نماز مدینے میں ادا کرائے گا۔ اور آپ نے غائبانہ نجاشی کی نماز ادا کرائی۔ وہ رسول بھولنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی ان پر جھوم کر مسکرا کر عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیا، وہاں سے جواب آئے گا، وہاں سے آپ کو بھی نوازا جائے گا، وہاں سے ہدیہ دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہدیے کے بدلے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا بدلہ نہ چکایا ہو، بدلہ آپ نے دیا۔ وہ ذات ہی ایسی ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے لفظ داتا استعمال کیا جا سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے دروازے پر دشمن آیا تو بھیک مانگنے آیا، جھولی بھر کر گیا۔ اگر ان کے دروازے پر کوئی اونٹ مانگنے آیا تو اونٹ دے دیا گیا، کھانے کے لیے آیا تو کھانا دے دیا گیا۔ وہ خاندان ہاشم کا چشم چراغ ہے، اس لیے سواری اگر کبھی جایا کرتے تھے تو فاطمہ کے در پہ جاتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور فاطمہ نے بھی پھر ایسا کردار اور کریکٹر پیش کیا۔ ایک یہودی آ گیا، دشمن آ گیا اسلام کا، باغی آ گیا اسلام کا، کہا بھوکا ہوں، حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں تھا گھر میں، فاطمہ سے دو چار تھی، اپنی چادر ایک یہودی کے یہاں بھیجی اور کہا، دوسرے یہودی کے یہاں بھیج کر یہ کہا مجھے جو چاہیے، جو ادھار لیے، اپنے ہاتھ سے پھٹکا اور چھانا، اوکھلی میں کوٹا، روٹی بنا کر اس یہودی کو کھلائی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلکنے لگے، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ واہ یہ گھرانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے دینا سیکھا ہے اور لینے کا وقت آیا ہے تو اپنے کو پیچھے کر۔ یہ ہے کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی سے محبت کرنے والوں، واقعی یہ محبت کام دے گی کل قیامت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں کسی کا حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ کبھی آپ سمجھو کہ ہم یہاں فلاں ابن فلاں
चौधरी गुलाम ابن غلام کے شاگرد ہیں یا بیٹے ہیں، وہ کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کا حسب کام نہیں آئے گا۔ من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر میرا نسب کام آئے گا، اگر کوئی میرے خاندان سے محبت کرتا ہو، میرے خاندان پر احسان کرتا ہو، وہ کام آئے گا۔ اگر دنیا میں بھی کسی نے آل رسول سے محبت کی ہے، اس پر احسان کیا ہے، کیا آپ نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا؟ جنید بغدادی کا اتنا اونچا مقام کیوں ہوا؟ وہ پہلوان تھے، اکھاڑے میں پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک غریب، ایک نادر، ایک کمزور، ایک بوڑھا مقابلے پر آیا۔ جنید بغدادی نے کہا تو میرا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی مجھے شکست نہیں دے سکا ہے، تیری ہڈیاں بتا رہی ہیں کہ تم اس سے نہیں جیت سکتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بوڑھا کہاں سے نکل آ گیا، اس نے کیسے چیلنج کر دیا؟ اس سے ہاتھ ملایا، چپکے سے کام نے کہا میں محمد رسول اللہ کے خاندان سے ہوں، میں سید خاندان سے ہوں، میں آل رسول سے ہوں، بھیک نہیں مانگ سکتا، زکات نہیں لے سکتا، صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اگر تم آج مجھ سے بازار میں پچھڑ جاؤ گے، انعام مجھے مل جائے گا، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تم دوسری کشتی جیت لو گے۔ آج جنید بغدادی رسول اللہ